اس سال ہمیں لگ رہا تھا کہ ڈینگی کی سرج اتنی زیادہ نہیں آئے گی, بہت کم مریض سامنے آ رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ یہ سال بہت بہتر گزرے گا. ہو سکتا ہے لوگوں نے بہت زیادہ حفاظتی اقدامات کیے ہوں. پچھلے تقریباً میرے خیال ہے 3 ہفتوں میں تو کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر گھر میں اب ایک ڈینگی کا مریض موجود ہے. سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی رش بہت زیادہ بڑھ گیا. جہاں ڈینگی کے بڑھتے ہوئے کیسز کی ہم بات کریں, ملیریا کو آپ کہاں دیکھتی ہیں؟ تو بہت سے پیشنٹس دونوں بیماریوں سے بوقت متاثر ہیں. آپ کے پاس کون سے پیشنٹس زیادہ آتے ہیں جو کہ خود سے ٹیسٹ, خود سے دوائیاں, اور اس کی وجہ سے کیا کیا مسئلہ, کتنا ڈیلے آ رہا ہے, کیسے خراب ہوئے پیشنٹس آ رہے ہیں؟ ہم نے پیشنٹ کے صرف سمٹمس کو یعنی علامات کو کنٹرول کرنا, پلیٹلیٹس لگانے کے لیے بالکل ایک دم سے اپنے ڈاکٹر پہ زور نہ دیں. پلیٹلیٹس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو فلو کی ویکسین ہے وہ پاکستان میں موجود ہے اور ایک بہت مہنگی ویکسین نہیں ہے اور بہت کارآمد ویکسین ہے. اس کو سال میں ایک دفعہ لگانا, خاص طور پہ اگست یا سپٹمبر کے مہینے میں عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ لگوا لیں. 65 سال سے اوپر مریضوں کو ضرور لگوائیں. اس میں فلو ہو سکتا ہے لیکن اس کی جو شدت ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. کیا کیا حفاظتی تدابیر ہیں کہ ہم ان بیماریوں کو ہونے نہ دیں جو آپ بیسکلی لوگوں تک پہنچانا چاہیے؟ کہ ہمارے گھروں میں فرنیچر کے پیچھے بند کمروں میں یہ مچھر رہ سکتا ہے اور یہ وہاں پر کاٹ سکتا ہے. تو اس لیے کمروں کی صفائی, مچھر مار ادویات کا اسپرے بہت ضروری ہے. پانی کے نکاس مستقل طور پہ کیا جائے گھروں میں, اسکولز میں یا ایون فیکٹریز میں جہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے. Assalamu alaikum, I am Dr. Isba Rashid with another episode of Doc Talk. Today we have with us Dr. Aisha Javed, who is an internal medicine specialist. ڈاکٹر عائشہ, آپ میڈیسن کے پیشنٹس کو دیکھتی ہیں, جو بھی پیشنٹ بخار کے ساتھ آتا ہے وہ آپ لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے, اور آج کل تو ایسا موسم چل رہا ہے کہ کھانسی, نزلہ, زکام, یہ پیشنٹس بھی بخار کے ساتھ آ رہے ہیں, اور یہی وائرل جو ڈائریا ہے, جو پیچز لگ جاتے ہیں اسی نزلہ زکام کے ساتھ, وہ بھی لوگ اسی میں شامل ہیں, اور پھر ڈینگی اور ملیریا والے لوگ بھی بخار ہی کے ساتھ آپ کے پاس آ رہے ہیں, اور اس سے بڑھ کے پھر ٹائیفائڈ جو ایک بڑا بخار کہلاتا ہے, وہ پیشنٹس بھی آپ ہی کے پاس آ جاتے ہیں. تو یہ بخار والے سارے پیشنٹس اس سیزن میں جو ایک ساتھ ایک بھرمار آپ کے اوپر ہو رہی ہے, کیسے پیشنٹس زیادہ آ رہے ہیں اور کیسی ہسٹریز آ رہی ہیں آپ کے پاس؟ ٹھیک, جیسے اس پہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ مختلف طرح کے بخار ہیں. کسی کو نزلہ زکام کی وجہ سے ہو رہا ہے. جو شروع کے علامات ہیں وہ سب مریضوں کو بالکل ایک جیسے ہوں گے. جیسے پٹھوں کا کھچاؤ ہوگا, کسی کو بخار شروع ہو جائے گا. یہ بخار عموماً شروع میں تھوڑا کم ہوتا ہے اور پھر یہ تیز ہو جاتا ہے. جو عام نزلہ زکام ہے یا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کسی قسم کا بخار ہے, جس کو ہم وائرل بخار بھی کہتے ہیں, یہ 2 سے 3 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسا عموماً مریض بہت زیادہ خراب نہیں ہوتا. لیکن جیسے آپ نے ڈینگی اور ملیریا کی بات کی, یہ وہ بخار کی ایک اقسام ہے جس میں مزید شدید بخار ہوگا اور کچھ مزید قسم کی علامات مریض میں نمایاں ہونا شروع ہو جائیں گی, جس میں پٹھوں میں شدید درد, جوڑوں میں درد. اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں جسم پہ لال دھبے پڑ جانا. یہ وہ علامات ہیں جو ایک سیویئر کیس کی نشاندہی کرتے ہیں. یعنی کہ ڈینگی کے وہ مریض جو اپنے گھر میں ٹھیک نہیں ہو سکتے لیکن ان کو آنا ضروری ہے, آ کے داخل ہونا ضروری ہے, جو کہ کرٹیکل ملیریا, یہ کرٹیکل ڈینگی یا کچھ اس قسم کے پیشنٹس آپ کے پاس آ جاتے ہیں. تو مزید ایسی کیا چیزیں ہیں جس میں پیشنٹس فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں؟ جی, جیسے آپ نے کہا ہے کہ اگر ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بہت کم عمر کوئی بچہ ہے جس کی طبیعت شدید خراب ہو گئی ہے, جس میں بہت زیادہ الٹی یا پیچش شروع ہو گئے. اس کے علاوہ حاملہ خواتین یا 65 سال سے اوپر کے جو بوڑھے حضرات ہیں گھر میں ہیں, جن کو ایسے مریضوں کو ایک دفعہ ضرور اپنے معالج کے پاس لے آئیں تاکہ ان کو چیک کیا جا سکے. لیکن اگر ایک ینگ پیشنٹ ہے یا ایسا مریض ہے جس کو ایک دم سے جسم پہ کوئی دھبے لال رنگ کے پڑنا نظر آنا شروع ہو گئے ہیں, یا پیشاب میں, پخانے وغیرہ میں خون آنا شروع ہو گیا, اس کے ساتھ بہت زیادہ قے ہونا شروع ہو جانا, پیٹ میں شدید درد ہونا, یہ وہ علامات ہیں جس میں ہم عموماً کہتے ہیں کہ مریض کو فوراً سے قریبی ہسپتال یا معالج کے پاس لے جائیں. اس کے علاوہ آنکھوں کے پیچھے شدید درد ہونا, سر میں شدید درد شروع ہو جانا, ان کو بھی ریڈ فلیگز عام طور پہ کہا جاتا ہے, اور ہم مریض کو یہ بات سکھاتے ہیں کہ اگر یہ نمودار ہوں تو آپ ضرور ڈاکٹر کے پاس ہیں. اب اسی طرح اکثر لوگ ہوتے ہیں جو خون پتلا کرنے والی کوئی دوائی لے رہے ہیں, اور ان کو اگر ڈینگی ہو جائے تو خدا نہ خواستہ کہیں پہ خون جو ہے وہ اندرونی طور پہ خون کا ضائع ہونا اور اس قسم کی کچھ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. تو ان کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ اچھا, اس میں 2-3 طرح کی ادویات ہیں جو عموماً استعمال کی جاتی ہیں, اور بہت سے امراض ہیں جن میں یہ ادویات دی جاتی ہیں.
لیکن ہم عموماً یہ ضرور مریض کو ہدایت دیں کہ اپنے معالج سے ایک بار یہ کیس ضرور ڈسکس کریں. کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جیسے اگر آپ کے دل میں ایک ویلو ڈلا ہوا ہے، اس میں ہم خون پتلا کرنے کی ادویات کو بند نہیں کر سکتے. تو یہ وہ ایسے مریض ہیں جن کو معالج کے پاس آ کر اپنی کنڈیشن بتانا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کسی ایسی دوائی پہ ہیں جو کچھ دن کے لیے کام کرتی ہے اور پھر اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس کو ہم وقتی طور پہ کم یا بند کر سکتے ہیں تاکہ پیشنٹ میں بلیڈنگ کا رسک، یعنی کہ خون کا بہاؤ شروع ہو جانا، ناک سے خون آنا، جبڑوں سے خون آنا شروع ہو جانا، وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اپنے ڈاکٹر کو اس کے بارے میں ضرور. کچھ لوگ ایک ہیبٹ بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی کہ وہ اوور دا کاؤنٹر کچھ میڈیسنس خود ہی لے لیتے ہیں، اور خاص طور پہ سر درد کے لیے کچھ گولی جو ایسپرین جو پانی میں گھل جانے والی 2 گولیاں ہوتی ہیں اور ان کو عموماً لے لیتے ہیں. تو اس قسم کے موسم میں جب یہ بخار بہت زیادہ ہو رہے ہوں اور ڈینگی کا ایک زیادہ رسک ہو، اس وقت تو اس چیز کو بالکل ہی ہم ڈسکریج کرنا چاہتے ہیں. کہ ڈاکٹر عائشہ اس سال ہمیں لگ رہا تھا کہ ڈینگی کی سرج اتنی زیادہ نہیں آئے گی، بہت کم مریض سامنے آ رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ اس سال بہت بہتر گزرے گا. ہو سکتا ہے لوگوں نے بہت زیادہ حفاظتی اقدامات کیے ہوں، کہنا ماننا شروع ہو گئے ہیں عام پبلک. لیکن اس وقت تو میں نے سننے میں یہی آیا میرے کہ بہت زیادہ سرج اچانک آنا شروع ہو گئی ہے، اور آپ لوگ اس کے بالکل اب پیچھے جا رہے ہیں کہ کسی طرح ہم ڈینگی پیشنٹس کو ادھر ہی کنٹرول کریں، کمپلیکیشنز روکیں. کتنے زیادہ پیشنٹس آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، پچھلے تقریباً میرے خیال ہے 3 ہفتوں میں تو کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر گھر میں اب ایک ڈینگی کا مریض موجود ہے. سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی رش بہت زیادہ بڑھ گیا. حکومت کی طرف سے بہت سے سرکاری ہسپتالوں میں بھی الگ سے ڈینگی کاؤنٹرز کا انعقاد کر دیا گیا ہے. ایون ایمرجنسی میں بھی؟ جی بالکل، جو 24 گھنٹے فنکشنل ہیں، اور ان پہ رش بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ گرمی میں بھی بہت زیادہ فرق نہیں آیا، اور موسم یہ ہے جس میں مچھر جو ہے وہ پرورش پاتا ہے، اس لیے اس کا اسپریڈ بڑھ چکا ہے. دوسرا یہ ہے کہ بہت سے لوگ 2007 سے ڈینگی پاکستان میں آ رہا ہے، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پہلے ڈینگی ہو چکا ہے، تو یہ سیکنڈری ڈینگی کے کیس ہیں. سیکنڈری ڈینگی عموماً زیادہ شدت سے ایک مریض پر اثر انداز کرتا ہے، کیونکہ وائرس کی اسٹرین اگر ڈفرینٹ ہے تو وہ زیادہ، تو اس لیے ہمارے پاس جو کیسز آ رہے ہیں وہ کافی سیویئر حالت میں ہیں، جن کو بلیڈنگ بھی ہو رہی ہے یا کوئی اور کمپلیکیشن ہو رہی ہے جس میں بی پی کا گر جانا یا پیٹ میں پانی کا بھر جانا. یہ تمام چیزیں ہیں جس میں مریض کو پھر ایڈمیشن ضروری بن جاتا ہے. اور وہ اس کے اوپر ایک آئے ہونی چاہیے، ڈاکٹر اس کو اکثر دیکھتے رہیں، اسی لیے وہ ان کو اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں. تو یعنی کہ وہ پیشنٹس جو پہلے کبھی بھی ان کو ڈینگی ہو چکا ہے اور اب وہ دوبارہ ڈینگی کے ساتھ ڈائگنوز ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ دفعہ اپنے معالج سے مل لینا چاہیے. جی، اور ان کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے اپنا. بالکل. جہاں ڈینگی کے بڑھتے ہوئے کیسز کی ہم بات کریں، ملیریا کو آپ کہاں دیکھتی ہیں؟ ملیریا بھی ساتھ ساتھ ڈاکٹر اسبا دیکھنے میں آ رہا ہے، بلکہ کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جن میں ڈینگی اور ملیریا ایک وقت میں موجود ہے. کیونکہ دیکھیں کاٹنے والا جو ہے وہ ایک مچھر ہے جو ان مریضوں کو چونکہ بیماری دے رہا ہے، تو بہت سے پیشنٹس دونوں بیماریوں سے بوقت متاثر ہیں اور وہ ہمارے پاس داخل بھی ہوتے ہیں. ینگ پیشنٹ تو ڈیفینیٹلی جلدی بہتر ہو جاتا ہے، لیکن ایسے پیشنٹ جن میں کوئی اور مرض ہے، جیسے شوگر کا پیشنٹ ہے، بلڈ پریشر ہے، عمر میں زیادہ لوگ یا جیسے حاملہ خواتین ہیں، ایسے پیشنٹس ہیں جن میں اگر دونوں بیماریاں اکٹھی ہو جائیں تو ظاہری بات ہے ان کا خیال بھی زیادہ رکھنا پڑتا ہے. جی بالکل. سو ملیریا کے کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے حکومت نے ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ عوام الناس کو اسی لیے زیادہ معلومات فراہم کر رہے ہیں تاکہ اس کے اسپریڈ کو روکا جا سکے. کیا کیا حفاظتی تدابیر ہیں کہ ہم ان بیماریوں کو ہونے ہی نہ دیں، جو آپ بیسکلی لوگوں تک پہنچانا چاہیں گی؟ ڈاکٹر اسبا، جیسے کہ ایک مچھر ہے جو اس وائرس کو بیسکلی ہماری عام کمیونٹی میں لوگوں کو کاٹ رہا ہے، تو پہلے تو اس مچھر کو کنٹرول کرنا ہے. جیسے ہم بہت سی دفعہ بتاتے بھی ہیں کہ کہیں بھی پانی کھڑا ہوا ہے، اگر گھر میں جیسے واٹر کولرز ہیں جو آپ استعمال نہیں کریں روم کولرز کی فارم میں، یا پانی کہیں جوہڑ ہے، تالاب ہے، جو جگہ پانی جمع ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کچھ ایسے ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ پرانے ٹائر پھینک دیے جاتے ہیں، ان میں پانی جمع ہوتا ہے. وہ کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں جو کنڈیمڈ ہیں. بالکل. تو کوئی بھی ایسی جگہ جہاں صاف پانی یا گندا پانی دونوں بھی کھڑے ہوں تو وہ مختلف قسم کے مچھروں کی یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر اس کی افزائش ہو رہی ہے، یعنی کہ انڈے یا ایسے چھوٹا مچھر وہاں پہ ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہمارے گھروں میں فرنیچر کے پیچھے بند کمروں میں یہ مچھر رہ سکتا ہے اور یہ وہاں پر کاٹ سکتا ہے. تو اس لیے کمروں کی صفائی، مچھر مار ادویات کا اسپرے بہت ضروری ہے. پانی کے نکاس مستقل طور پہ کیا جائے گھروں میں،
اسکولز میں یا ایون فیکٹریز میں جہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے. تو احتیاط جو ہے ڈیفینیٹلی وہ آپ کے پھر علاج سے بہتر ہوگی. بالکل. جو کچھ تو حکومتی اقدامات ہوں گے اور کچھ ایسے ہیں جو ہم نے پرسنلی کرنے ہیں تاکہ نہ صرف ہماری بلکہ پوری سوسائٹی کی صحت بہتر ہو. تو ایک تو پوری آستینوں والی قمیضیں بچوں کو خاص طور پہ پہنائی جائیں, اور کچھ ایسے لوشن جو مچھر بھگاؤ ہیں ان کا استعمال بھی کیا جائے. ڈاکٹر عائشہ, آپ کے پاس اکثر پیشنٹس ایسے آتے ہوں گے جو کافی لیٹ پریزنٹ کرتے ہوں گے, بخار ان کو کافی عرصے سے ہے اور وہ خود ہی سے کوئی دوائی کھا رہے ہیں یا پھر آس پاس کسی سے پوچھ کے کھا رہے ہیں یا صرف فارماسسٹ سے اوور دا کاؤنٹر جا کے دوائی خود ہی خرید لی, چھوٹا موٹا مشورہ کر لیا اور پراپر اپنے فزیشین اپنے معالج کے پاس تشریف نہیں لائے. اسی طرح اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اوور دا کاؤنٹر جا کے بلڈ ٹیسٹ کروانا شروع کر دیتے ہیں, جو ان کے ذہن میں پہلے سے ایک بات ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر شروع میں ہی وائرل فیور ہو رہا ہے, گلا خراب ہے اور ڈائریا ہو رہا ہے, تو وہ کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ کہیں ٹائیفائڈ نہ ہو, کہ جب ہمیں ٹائیفائڈ ہوا تھا تو اس میں بھی ڈائریا ہوا تھا, تو وہ خود سے ٹائیفائڈ کے ٹیسٹ کروانا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس کون سے پیشنٹس زیادہ آتے ہیں جو کہ خود سے ٹیسٹ, خود سے دوائیاں, اور اس کی وجہ سے کیا کیا مسئلہ, کتنا ڈیلے آ رہا ہے, کیسے خراب ہوئے پیشنٹس آ رہے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا, ہماری کمیونٹی میں یہ تو ایک عام سی ایک بات ہے کہ دوائیاں خود سے استعمال کر لی جاتی ہیں, یا گھر میں کسی شخص کو کسی ڈاکٹر نے لکھ کے دی, آپ وہی دوائی خود سے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ سارے ٹیسٹ اگر آپ کو ڈاکٹر ایڈوائز کرے تو تب کروائیں. ان ٹیسٹوں کو کرانے کا ایک خاص وقت ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم ڈینگی کا ذکر کرتے ہیں, تو اگر آپ بہت جلدی کر لیں گے تو یہ ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آئیں گے اور آپ کے ذہن میں آتا رہے گا کہ شاید مجھے ڈینگی نہیں ہے, مزید کنفیوز ہو جائیں گے. اور دوسرا, جہاں تک آپ نے ٹائیفائڈ کے ٹیسٹ کی بات کی ہے, تو ایک بہت کامن ٹیسٹ جو ہمارے پاس لوگ لے کے آتے ہیں وہ وڈال کے نام سے ہے, جو پوری دنیا میں اب اس کو آبسلیٹ کہتے ہیں, یا ایسا ٹیسٹ ہے جس کی اب ایک اہمیت ختم ہو چکی ہے. تو ہم اکثر اپنے مریضوں کو یہ کہتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کو اب نہ کروایا جائے. ایون ٹائفی ڈاٹ کے نام سے ایک ٹیسٹ ہے جس کو بہت کامنلی نہ صرف کچھ عام لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں, بلکہ آپ بعض اوقات کسی پرائیویٹ لیبس کے کاؤنٹرز پہ بھی یہ ٹیسٹ جو اچھی لیبس ہیں انہوں نے تو یہ ٹیسٹ ختم کر دیا ہے, لیکن بہت سی اور لیبس ہیں جن میں یہ ٹیسٹ ابھی بھی اویلیبل ہے. تو ہم اپنے بہت سے مریضوں کو تو پہلے کہتے ہیں کہ اس ٹیسٹ کو اب نہ کروایا جائے. اور خاص طور پہ اگر آپ اینٹی بائیوٹک اسٹارٹ کر چکے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کوئی بلڈ کلچر کروا رہے ہیں, یعنی کہ بلڈ کا ٹیسٹ کرا رہے ہیں, تو وہ بھی عموماً ٹھیک نہیں آنا. تو ڈاکٹرز کا عموماً مشورہ یہی ہوتا ہے کہ بیماری کے شروع میں اگر کوئی اینٹی بائیوٹک استعمال نہیں کی تو پھر ٹائیفائڈ کے لیے, یا جس کو انٹیرک فیور میڈیکل کی زبان میں کہا جاتا ہے, تو بلڈ کا ایک کلچر کروا لیا جائے. اور یہ کلچر کی رپورٹ 7 دن تک آتی ہے. مریض اکثر اتنا انتظار نہیں کرتے اور اس سے پہلے اپنا علاج شروع کر دیتے ہیں. اس اینٹی بائیوٹک کو چوز کرتے ہوئے اپنے معالج سے ڈسکس ضرور کیجیے, کیونکہ ہماری کمیونٹی میں اس وقت, جس کو میڈیکل کی زبان میں اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کہا جاتا ہے, کہ ادویات نے اپنا کام چھوڑ دیا, تو وہ دوائیاں یا وہ ادویات استعمال نہ کیجیے جو کمیونٹی میں کام ہی نہیں کریں. ایسی اینٹی بائیوٹک کا استعمال کرنا ضروری ہے جو آپ کی بیماری کے لیے مستند ہے استعمال میں. اس کے علاوہ جنرل کیئر وہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور ڈسکس کر لیجیے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ڈینگی کے پیشنٹس جو ہیں وہ بالکل کبھی کبھار کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, یا جس طرح وہ پپیتے کے پتے کا پانی جو ہے اس کا استعمال ہے. تو ہم نے بہت سے پیشنٹس کو دیکھا جنہوں نے وہ پانی استعمال کیا اور ان کو ڈائریا شروع ہو گیا یا پیچش شروع ہو گئے اور ڈی ہائیڈریشن بڑھ گئی. سو اس قسم کے ایسے ٹوٹکے جن کی کوئی مستند جس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے, اس کو استعمال کرنے سے پرہیز کریں. بالکل ایسا ہی ہے, یعنی کہ ٹائیفائڈ فیور کا اگر سسپیشن ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کو پہلے اپنے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے, اور بخار کی حالت میں کوئی بھی اگر آپ کو شک ہو رہا ہے اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں. جو مستند ٹیسٹ آج کل ٹائیفائڈ فیور کے لیے ہے وہ بلڈ کلچر ہے, اور بلڈ کلچر عمومی طور پہ آپ دوران بخار کروائیں تو اس کا بہترین رزلٹ ہے, اور اگر آپ نے پہلے کوئی دوائی نہیں کھائی تو پھر اس کا رزلٹ زیادہ کنکلوسیو آ سکتا ہے, زیادہ کہ وہ واقعی اگر آپ کو بیماری ہے تو بلڈ کے ٹیسٹ میں وہ رپورٹ میں بیماری آ جائے گی. لیکن یہ ہے کہ جو بلڈ کلچر یا کوئی بھی ٹیسٹ جیسے ملیریا کا یا ڈینگی کا اگر ٹیسٹ نیگیٹو بھی آ جاتا ہے تو بیسکلی ہم نے ٹیسٹ کا علاج تو نہیں کرنا نا ڈاکٹر عائشہ, ہم تو پیشنٹ کا علاج کریں. تو اصل میں یہ ٹیسٹ کروانے والا بھی آپ کا معالج ہے, اور اس ٹیسٹ کو تو اصل میں یہ ٹیسٹ کرانے والا بھی آپ کا معالج ہے, اور اس ٹیسٹ کو پڑھ کے آپ کے علاج میں تبدیلی کرنے والا بھی آپ کا معالج ہے. اور مریض کی حالت کو دیکھتے ہوئے عموماً ہم ٹیسٹوں کے رزلٹ کا ویٹ بیڈنگ کرتے ہیں, اور یہ بات عموماً مریض کو بھی بتا دی جاتی ہے. اس لیے جو ہے اپنے سمٹمز کو پہلے نوٹ ضرور کریں کہ کس طرح کے ہیں, اور اپنے ڈاکٹر کو صحیح ان کے بارے میں بتائیں. ہمارے کچھ پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت دیر تک, ٹائیفائڈ کو 2 ہفتے گزر جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس نہیں آتے.
عموماً ایسے پیشنٹس کسی کمپلیکیشن کے ساتھ آتے ہیں, یعنی کہ بگڑی ہوئی حالت میں ہمارے پاس آتے ہیں. اس کنڈیشن میں مریض کو داخل کرنا ضروری ہو جاتا ہے, نس میں ٹیکا لگا کے یا آئی وی ان کو اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل, بعض اوقات کوئی پیشنٹس ایسی کمپلیکیشنس کے ساتھ بھی آتے ہیں کہ آپ کا آپریشن ہی ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ وقت پہ اپنے مالج کے پاس آئیں اور انہی سے علاج کریں اور گوگل بھی نہ کریں. ڈاکٹر عائشہ, آپ کے پاس ٹیمپریچر کے ساتھ, بخار کے ساتھ بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں. اکثر پیشنٹس نے کبھی بخار چیک بھی نہیں کیا ہوتا, تھرمومیٹر استعمال نہیں کیا ہوتا. کچھ ایسے بھی ہیں جن کو استعمال کرنا آتا ہے, اس کے باوجود وہ بغیر چیک کیے یا بغیر کسی جگہ پہ چیک کرائے ڈائریکٹ جب آتے ہیں کافی دیر کے بعد, تو پھر ہم فرسٹ ٹائم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن آئی ریئلی وش کہ اگر پیشنٹس بخار چیک کرنا سیکھ لیں, گھر میں ایک تھرمومیٹر رکھیں, چاہے وہ بچہ ہے یا بڑا ہے, تو وہ بخار پہلے چیک کیا کریں اور ایک چارٹ بنائیں کہ اس تاریخ کو اتنے بجے اتنا ٹیمپریچر تھا, چاہے وہ زیادہ تھا یا نارمل لمٹس میں تھا. جب کچھ چارٹنگ والا پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے, آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اور کتنا ہیلپ فل ہوتا ہے. جو ایک ایسا پیشنٹ ہے جو اپنی بیماری کے بارے میں جانتا ہے, پڑھا لکھا ہے, اس میں ڈاکٹر کو بہت زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے. خاص طور پہ ایسے پیشنٹ جو آپ کو بہت 2-3 مہینے لمبی ہسٹری دے رہے ہیں کہ ہمیں بخار رہتا ہے, کیونکہ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جس میں مریض کو بخار کی کیفیت محسوس ہو رہی ہوتی ہے لیکن اصل میں بخار نہیں ہو رہا ہوتا. بخار جیسی حالت. جی بالکل, جیسے اگر ہیموگلوبن لو ہے یا خون کی کمی ہے, فولاد کی جسم میں کمی ہے, تو مریض کو کیفیت محسوس ہوتی ہے بخار کی. تو اس میں اگر ایک ہمارے پاس چارٹ موجود ہو تو مریض کا یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہم غیر ضروری یا بہت زیادہ ٹیسٹ ہمیں نہیں کروانے پڑتے, تو اس میں مریض کا کافی فائدہ ہو جاتا ہے. آج کل بہت سارے پیشنٹس ڈینگی فیور کے ساتھ آپ کے پاس پریزنٹ کر رہے ہیں, خاص طور پہ پچھلے کچھ ہفتوں میں تو ڈینگی کے بہت ہی زیادہ مریض دیکھنے میں آئے ہیں, جو شاید اس دفعہ ہم اتنے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے. تو پیشنٹس اکثر ذرا اینکشیس بھی ہوتے ہیں جن کا ڈینگی پازیٹیو آ جاتا ہے, اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بس جلدی سے پلیٹلیٹس لگا دیں. تو پلیٹلیٹس لگانے کے بارے میں آپ ان کو کیسے گائیڈ کرتی ہیں؟ جی, ایک تو پلیٹلیٹس لگانا اور دوسرا داخلے کے لیے بہت سے مریض. یاد رکھیے کہ ڈینگی کے ہر مریض کو داخلے کی یا اسپتال میں داخل رہنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک پلیٹلیٹس کی بات رہی, تو اگر خدا نخواستہ مریض کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے اور وہ بلیڈنگ اتنی ہو کہ وہ کنٹرول نہ ہو رہی ہو, رک نہ رہی ہو, صرف اس مریض کو پلیٹلیٹس کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے منہ سے جبڑے سے خون آ جانا یا الٹی میں خون آ جانا. اور اس کے علاوہ اگر 10,000 سے پلیٹلیٹس نیچے گر جائیں اس صورت میں ہم پلیٹلیٹس لگا دیتے ہوتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ وائرل النس ہے, اس میں اگر پلیٹلیٹس کی شرح بہت کم بھی رہ جائے تو یہ پلیٹلیٹس کام بالکل ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں, تو عموماً پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. جی, تو ہم نے پیشنٹ کے صرف سمٹمس کو یعنی علامات کو کنٹرول کرنا ہے. پلیٹلیٹس لگانے کے لیے بالکل ایک دم سے اپنے ڈاکٹر پہ زور نہ دیں, پلیٹلیٹس کی ضرورت نہیں ہوتی ایسے. جب آپ کے ڈاکٹر نے خود سے رپورٹ دیکھ لی اور یہ جو سفید خلیے اور پلیٹلیٹس جن کو کہتے ہیں, یہ ان کو دیکھ لیا, تو آپ کو بہترین گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ابھی اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. بالکل. ڈاکٹر عائشہ, آج کل بہت زیادہ فیور کے پیشنٹس آپ کے پاس پریزنٹ کرتے ہیں, جن میں اکثر پیشنٹس تو صرف فلو, کامن کولڈ یعنی کہ زکام, گلا خراب, کھانسی اور ان چیزوں کے ساتھ آ جاتے ہیں. اکثر پیشنٹس ایسے ہیں جو اکثر اسی موسم میں اس چیز کا شکار ضرور ہوتے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ خاص طور پہ یہ بوڑھے لوگ یا جن کو کوئی بہت زیادہ دوسری بیماریاں لگی ہوئی ہیں, جیسے کہ ڈائبٹیز ہے, شوگر یا کوئی اور ایسی بیماری جو کہ ان کی قوت مدافعت کو کم کر دیتی ہے, تو وہ اس سے بچ جائیں. اس کے لیے ایک ویکسین کا ذکر بہت زیادہ چلتا ہے اور اکثر لوگ لگوانا چاہ رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا گائیڈ کریں. جو فلو کی ویکسین ہے وہ پاکستان میں موجود ہے, اور ایک بہت مہنگی ویکسین نہیں ہے اور بہت کارآمد ویکسین ہے. اس کو سال میں ایک دفعہ لگانا, خاص طور پہ اگست یا سپٹمبر کے مہینے میں عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ لگوا لیں, کیونکہ پاکستان میں سردیاں دسمبر یا جنوری میں پیشنٹ کو عموماً فلو, فیور یا نمونیا ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ سارے لگوا سکتے ہیں, لیکن اس کی سب سے زیادہ ضرورت ایسے لوگوں کو ہے جو بہت عرصے سے دمے کا شکار ہیں, دل کے مریض ہیں, یا جیسے ڈائبیٹک شوگر کے پیشنٹس ہیں. کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کا بائی پاس ہوا ہوا ہے, 65 سال سے اوپر مریضوں کو ضرور لگوائیں. یہ بچوں کو بھی لگا سکتے ہیں. جی 6 منتھ سے اوپر جو بھی ہے ان کو لگایا جا سکتا ہے. خاص طور پہ ایسے بچے جن میں الرجی کا یا دمے کا مسئلہ ہے, ایسے بچے ہر سال بیمار نہیں ہوں گے, ان کی امیونٹی بہتر ہو جاتی ہے, اور اسکول سے, کالج سے, ادھر سے جو چھٹی کرنی پڑتی ہے اس کا رسک بہت کم ہو جاتا ہے. اس میں یہ بھی کانسیپٹ آتا ہے کہ اگر آپ کو فلو ویکسین لگ گئی ہے تو اب تو آپ کو فلو ہوگا ہی نہیں. حالانکہ فلو ہو بھی سکتا ہے لیکن تھوڑا سا لوور ٹینڈنسی کے ساتھ. انسیڈنس بہت کم ہو جاتا ہے. ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں جو بہت بتاتے ہیں کہ ہمیں اب تو ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس میں فلو ہو سکتا ہے, لیکن اس کی جو شدت ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. اگر آپ
بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں, اسکول کالج آفس سے چھٹی کرنی پڑتی ہے, تو عموماً شدت اتنی کم ہو جاتی ہے کہ آپ روزمرہ کے اپنے معاملات جاری رکھ سکتے ہیں. سو اس کا فائدہ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. تھینک یو سو مچ, اٹ واز سو نائس ٹو ہیو یو. یو ویلکم. آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں پہ اینڈ ہوتی ہے. آج ہم نے فیور پہ بہت ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے ڈاکٹر عائشہ کے ساتھ, اور ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اور کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں, وہ کون سے ٹاپکس ہیں جن پہ بات ہو تو آپ مزید فائدہ حاصل کریں گے. کائنڈلی کمنٹ کریں اور ہمیں بتائیں.